کریں تاکہ مجلس کا آغاز اولاً تلاوت کلام ربانی سے کیا جا سکے۔ جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ان تمامی حضرات سے برائے کرم بادست ادب درخواست ہے کہ وہ فرش اعضاء پر تشریف لے آئیں تاکہ مجلس کا آغاز اولاً تلاوت کلام ربانی سے کیا جا سکے۔ مجلس کا آغاز اولاً تلاوت کلام ربانی سے ندیم نجفی صاحب قبلہ خطاب کریں گے، بعدہ شعراء کرام بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کریں گے۔ جو حضرات باہر تشریف فرما ہیں ان سے میری بادست ادب درخواست ہے کہ وہ فرش اعضاء پر تشریف لے آئیں تاکہ مجلس کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے کیا جا سکے۔ جو حضرات باہر تشریف فرما ہیں ان سے گزارش ہے فرش اعضاء پر تشریف لے آئیں۔ مجلس کا آغاز اولاً تلاوت کلام ربانی سے ہونے جا رہا ہے۔ شاہ است حسین شاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار ندار دست 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 یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ حسین شاہ بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، حسین دین بھی ہیں اور دین کی پناہ بھی ہیں، سر دے دیا مگر یزید کی بیعت نہیں کی، حقیقت تو یہ ہے کلمہ توحید کی بنیاد ہے حسین۔ آئیے میں گزارش کرتا ہوں جناب ندیم نجفی صاحب سے کہ وہ آئیں تلاوت کلام ربانی سے مجلس کا آغاز کریں۔ ایک نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد علی حیدری، علی حیدری، آواز بلند علی صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء
اللهم صل على محمد وآل محمد. مجلس کا آغاز اولاً تلاوت کلام ربانی سے جناب ندیم نجفی صاحب کر رہے تھے. آئیے میں گزارش کرتا ہوں اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے، سوزخانی کے فرائض کو انجام دینے کے لیے عالی جناب مصطفیٰ اکبر صاحب سے کہ وہ آئیں سوزخانی کے فرائض کو انجام دیں. آپ سب ان کے استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین مجلس السلام علیکم. 4 مصرع بارگاہ مولا ابوالفضل عباس صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے. ایک مل جل کے بابا سے بلند نعرہ صلوات. سند یہی ہے کہ حرف سند کو آتے ہیں. سند یہی ہے کہ حرف سند کو زمان بھر کی بلاؤں کے رد کو آتے ہیں. زمان بھر کی بلاؤں کے رد کو ایک ایسا باب ہوائج ہے حضرت عباس. ایک ایسا باب ہوائج ہے حضرت عباس. اسے پکارو تو 14 مدد کو آتے ہیں. اسے پکارو تو 14 مدد کو آتے ہیں. سند یہی ہے کہ حرف سند کو آتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد. 4 مصرع بارگاہ خلقت عزادار سے متعلق کچھ احکام سماعت فرمائیں گے. نبیوں کی عبادت کا معیار بنا ہے. نبیوں کی عبادت کا معیار
کعبے میں نیا در سرے دیوار بنا ہے، کعبے میں نیا در سرے دیوار بنا ہے۔ شعر دیکھیں گے کہ وہ خاک جو سجاد کے اشکوں سے ہوئی نام، وہ خاک جو سجاد کے اشکوں سے ہوئی نام، اس خاک سے مولا کا عزادار بنا ہے، وہ خاک جو سجاد کے اشکوں سے ہوئی نا، اس خاک سے مولا کا عزادار بنا ہے، نبیوں کی عبادت کا۔ فاتحہ۔ زندان میں جب کہ دخترے شبیر مر گئیں، دنیا سے دفعتاً سفر خلد کر گئیں، کنبے کے دل پدا جدائی کا دھر گئیں، غل پڑ گیا حسین کی عاشق گزر گئی، غل پڑ گیا حسین کی عاشق گزر گئی، جنت بسائی دیکھ کے دنیا کے باغ کو، ارے تازہ کیا ہے پھر علی اصغر کے داغ کو، تازہ کیا ہے پھر علی اصغر کے داغ کو، بازو ہلا کے بانوے ناشاد نے کہا، بی بی پدر کے سر سے اٹھاؤ تو سر ذرا، باتیں ابھی تو کرتی تھیں آنسو بہا بہا، ارے ساکت ہے نفس ہائے غضب سرد دست و پا، ساکت ہے نفس ہائے غضب سرد دست و پا، منہ دیکھتے ہی زیست کا نقشہ بدل گیا، ارے کس وقت سانس رک گئی کب دم نکل گیا، کس وقت سانس رک گئی کب دم نکل گیا، لو ہاتھ جوڑتی ہے
یہ ماں سکینہ جان مجھ کو بلا لو تم ہو جہاں اے سکینہ جان ارے ڈھونڈوں نکل کے تم کو کہاں اے سکینہ جان ارے مادر کو قبر ہے یہ مکان اے سکینہ جان میں جانتی ہوں موت سے بدتر حیات کو ارے اب کون سوئے گا میرے پہلو میں رات کو اب کون سوئے گا میرے پہلو میں رات کو ایذا سے غم سے رنج اٹھانے سے چھٹ گئی کنبے سے کیا کہ سارے زمانے سے چھٹ گئی ہر صبح و شام اشک بہانے سے چھٹ گئی ارے اچھا ہوا کہ گھڑکیاں کھانے سے چھٹ گئی اچھا ہوا کہ گھڑکیاں کھانے سے چھٹ گئی نیند اڑ گئی تھی لوگوں کی بچی کے بین سے اب تو یزید رات کو سوئے گا چین سے اب تو یزید رات کو سوئے گا چین سے قربان جاؤں قیدی یہ دائم بلا ہے ماں آفت میں بعد سبت نبی مبتلا ہے ماں مجبور ہے غریب ہے بے دست و پا ہے ماں ارے بی بی کو دے کہاں سے کفن بیردا ہے ماں بی بی کو دے کہاں سے کفن بیردا ہے ماں پہلے سے خاک میں ہے بدن سب اٹا ہوا ارے لے جائیو یہ قبر میں کرتا پھٹا ہوا لے جائیو یہ قبر میں کرتا پھٹا ہوا زندہ میں جب کے دو ترے ماشاءاللہ مرتضیٰ مہندی صاحب آپ کے سامنے سوزخانی کے فرائض کو انجام دے رہے تھے پروردگار عالم ائمہ معصومین کے صدقے میں ان کو علم اور علم میں اضافہ عطا کرے توفیق دے پروردگار عالم آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش کرتا ہوں جناب جعفر صاحب سے کہ وہ آئیں بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کریں آپ سب ان کا استقبال باواز بلند نعرہ صلوات سے کریں نعرہ صلوات کا سہارا مطلع چند شعر حاضر دیکھیں دل اشرار میں عباس کا ڈر بولتا ہے
دل اشرار میں عباس کا ڈر بولتا ہے، رات بھر بولتا ہے وقت سحر بولتا ہے۔ دل اشرار میں عباس کا ڈر بولتا ہے، رات بھر بولتا ہے وقت سحر بولتا ہے۔ اور یہ بھی فرزند علی ابن ابو طالب ہیں، یہ بھی فرزند علی ابن ابو طالب ہیں۔ رن میں عباس کے نیزے کا ہنر بولتا ہے، رن میں عباس کے نیزے کا ہنر بولتا ہے، رن میں عباس کے نیزے کا ہنر بولتا ہے۔ اور ٹوٹ جائے گی ستمگر تیرے نیزے کی انی، ٹوٹ جائے گی ستمگر تیرے نیزے کی انی، لشکر ظلم سے اکبر کا جگر بولتا ہے، لشکر ظلم سے اکبر کا جگر بولتا ہے۔ اور تم گلا کاٹ کے خاموش کہاں کر پائے، تم گلا کاٹ کے خاموش کہاں کر پائے، تیغ پر ہے سر شبیر مگر بولتا ہے، تیغ پر ہے سر شبیر مگر بولتا ہے، تیغ پر ہے سر شبیر مگر بولتا ہے۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں کہ چاہا اللہ نے ہوں بنت اسد سے باتیں، چاہا اللہ نے ہوں بنت اسد سے باتیں، خانہ کعبہ کی دیوار میں در بولتا ہے، خانہ کعبہ کی دیوار میں در بولتا ہے۔ اور آج میسم کے قصیدوں سے زبانیں لے کر، دیکھیں گے بھائی کہ آج میسم کے قصیدوں سے زبانیں لے کر عشق حیدر کی اجازت سے شجر بولتا ہے، عشق حیدر کی اجازت سے شجر بولتا ہے۔ اور اذن مل جائے خدا کا تو اٹھاؤں تلوار، اذن مل جائے خدا کا تو اٹھاؤں تلوار، پردہ غیب سے زہرا کا پسر بولتا ہے، پردہ غیب سے زہرا کا پسر بولتا ہے۔ وہ شعر بطور خاص دیکھیں گے بھائی کہ دشمن دین کی آنکھوں نے پسینے چھوڑے، دشمن دین کی آنکھوں نے پسینے چھوڑے، اب کماداروں میں بے شیر کا ڈر بولتا ہے، اب کماداروں میں بے شیر کا ڈر بولتا ہے۔ دشمن دین کی آنکھوں نے پسینے چھوڑے، اب کماداروں میں بے شیر کا ڈر بولتا ہے۔ اور مسکراتے ہوئے اصغر نے کہا تھا جعفر، مسکراتے ہوئے اصغر نے کہا تھا جعفر، آج بھی خون میں حیدر کا اثر بولتا ہے، آج بھی خون میں حیدر کا اثر بولتا ہے۔ ماشاءاللہ جعفر صاحب بہت اچھا کلام آپ کے سامنے جناب علی اصغر کے حوالے سے پیش کر رہے تھے۔ دو مصرعے سماعت فرمائیے کہ اکبر ہے گر، اکبر ہے گر شبیہ رسالت معاب کی، اکبر ہے گر شبیہ رسالت معاب کی، اصغر کی ہر ادا ہے ادا بو تراب کی، اصغر کی ہر ادا ہے ادا بو تراب کی۔ آئیے میں گزارش کرتا ہوں جناب خوشنوس صاحب سے کہ وہ آئیں بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کریں۔ آپ سب ان کا استقبال بآواز بلند نعرہ صلوات سے کریں۔ برائے تعزیر ظہور امام زمان علیہ السلام نعرہ صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نامہ پڑھنے کے لیے حکم ہوا تھا لیکن شاید تاخیر ہے تو ایک مطلب شعر سماعت فرمائیں کہ کتنے ہی خسر ہو گئے تعمیر خلد میں، کتنے ہی خسر ہو گئے تعمیر خلد میں، نوحے سے مرثیے سے سلام حسین سے، نوحے سے مرثیے سے سلام حسین سے، چاروں طرف ہیں دیکھ
रौनक है लखनऊ में इमाम हुसैन से। या चारों तरफ है देखिए रोज़े इमाम के, रौनक है लखनऊ में इमाम हुसैन से। एक बात ये भी समझ फरमाएं कि दुनिया में इज़्ज़तें नहीं, जन्नत में घर नहीं। दुनिया में इज़्ज़तें नहीं, जन्नत में घर नहीं। इश्क़ हुसैन दिल में तुम्हारे अगर नहीं, इश्क़ हुसैन दिल में तुम्हारे अगर नहीं, कि घर घर इमाम बाड़े हैं मेरे हुसैन के। घर घर इमाम बाड़े हैं मेरे हुसैन के, लेकिन यजीद तेरा ज़माने में घर नहीं, लेकिन यजीद तेरा ज़माने में घर नहीं, कि जिसने कहा कि धोखे से असगर हुए शहीद, जिसने कहा कि धोखे से असगर हुए शहीद, रावी हमेशा ऐसा कभी मोतबर नहीं। जिसने कहा कि धोखे से असगर हुए शहीद, रावी हमेशा ऐसा कभी मोतबर नहीं, कि ताहशर होगी शह की अज़ां इस जहान में, ताहशर होगी शह की अज़ां इस जहान में, ये दायमी अज़ा है कोई मुख्तसर नहीं, कि हज का सवाब मिलता है जिसमें हर की कदम, हज का सवाब मिलता है जिस पर हर एक कदम, करबल के माँ सिवा कोई ऐसा सफर नहीं, कि खुशनू एक सलवात भेज दिया मोहम्मद दीगर नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।
مقصد سمجھ سنیں یا اللہ دیکھیں گے کہ خوشنود کو بلائیے اپنے دیار میں، خوشنود کو بلائیے اپنے دیار میں، کیا اس کے واسطے یہ مشی کا سفر نہیں؟ ایک سلوات بھیج دیں اچھا اللہم صلی اللہ محمد علیہ محمد اصغر بھائی کے حکم نوے کے بچہ انشید پیش کریں دیگر نعرہ سلوات اللہم کہ کیسا یہ سانحہ ہوا زندان شام میں، زندان شام میں دم گھٹ گیا سکینہ کا، زندان شام میں، زندان شام میں اصغر ہوئے شہید، سکینہ بھی مر گئیں، سکینہ بھی مر گئیں، گھر لٹ گیا رباب کا زندان شام میں، زندان شام میں بیٹی نے اپنے باپ کو دیکھا جو خواب میں، دیکھا جو خواب میں، ارے گریے کا شور پھر اٹھا زندان شام میں، زندان شام میں، ارے بچی تڑپ کے باپ کے سر سے لپٹ گئی، سر سے لپٹ گئی، ارے آیا جو سر حسین کا زندان شام میں، زندان شام میں، اپنے وطن کو یاد جو کرتی تھی صبح و شام، جو کرتی تھی صبح و شام، ارے اس کا مزار بن گیا زندان شام میں، زندان شام میں، چھوٹی سی ایک ردا میری تربت پڈال دو، تربت پڈال دو، ارے آتی ہے ابھی یہ صدا زندان شام میں، زندان شام میں، خوشنود دفن کر کے سکینہ کی لاش کو، سکینہ کی لاش کو، ارے عابد کا غیر حال تھا زندان شام میں، زندان شام میں۔
ماشاءاللہ خوشنود مصطفیٰ بادی صاحب آپ کے سامنے بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کر رہے تھے، سوز و سلام پیش کر رہے تھے۔ 4 مصرے سماعت فرمائیے کہ پہلے تو کربلا کا ہمیں راستہ ملا، پہلے تو کربلا کا ہمیں راستہ ملا، یہ راستہ نجف کی گلیوں سے جا ملا، یہ راستہ نجف کی گلیوں سے جا ملا، اور قسمت کا سارا کھیل ہے کب کس کو کیا ملا، قسمت کا سارا کھیل ہے کب کس کو کیا ملا، مشکل ملی انہیں ہمیں مشکل کشا ملا، مشکل ملی انہیں ہمیں مشکل کشا ملا۔ آئیے میں گزارش کرتا ہوں عالی جناب عزادار اعظمی صاحب سے کہ وہ آئیں بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کریں، آپ سب ان کا استقبال نعرہ صلوات سے کریں۔ کیا پائے تم رسول کے بیٹوں میں، سارے ہنر تو بوزر و سلمان لے جا چکے۔ جی ایک قطع ملاحظہ کر لیں، اس کا بعد ایک مطلع ہوتا ہے انشاء اللہ۔ میں نے ایک قطع ملاحظہ کر لیے۔ اچھا بہرحال قطع کا بھی پڑھ دیں گے، ملاحظہ کیا سرکار۔ ایک کرب و بلا تیری زیارت کا یہ جذبہ، زیارت کا یہ جذبہ ہم کو ملک الموت سے ڈرنے نہیں دیتا، ڈرنے نہیں دیتا۔ اور شبیر کا غم عمر بڑھاتا ہے ہماری، بڑھاتا ہے ہماری، مر کر بھی عزادار کو مرنے نہیں دیتا، مرنے نہیں دیتا، مر کر بھی مرنے نہیں دیتا۔ ابھی قطع ان کی بھی فرمائش ہے تو ناظم ہے، کیا کیا جائے آل نبی کو چھوڑ کے قرآن لے گئے، قرآن لے گئے، ناداں بغیر پھولوں کے گلدان لے گئے، گلدان لے گئے، ناداں بغیر پھولوں کے گلدان لے گئے۔ اور کیا پائے تم رسول کے پہلو میں بیٹھ کر، پہلو میں بیٹھ کر، سارے شرف تو بوذر و سلمان لے گئے، سلمان لے گئے، سارے پڑھنے جی ایک مطلع، اور پہلی دوسری دفعہ پڑھنا ہے وکیل صاحب، اب ججمنٹ تو آپ ہی کو دینا ہے، پھر مسئلہ ملاحظہ کیے۔ ایک اور نعرہ صلوات صاحب، مطلع ملاحظہ ہو، مطلع برائے مطلع، نہیں نہیں ہے ہمارے سامنے ہے نا، ارے وہ کونے سے سمجھ لیے بھرپور معاملہ ہے، مطلع ملاحظہ ہو حضور۔ جنت پکاری شے کے عزادار لے کے آ، جنت پکاری شے کے عزادار لے کے آ، رضوان کربلا کے نمک خار لے کے آ، جنت پکاری شے کے عزادار لے کے آ۔ یہاں سے شعر ملاحظہ کیے گا، بیمار الٹنے آیا ہے دربار اے یزید۔ بھئی یہ مصرع 50 دفعہ نظم کیا جا سکتا، لیکن مصرع ثانی دیکھیے گا،
بیمار الٹنے آیا ہے دربار اے یزید، جا کر احد سے کوئی مددگار لے کے آ، جا کر احد سے کوئی مددگار لے کے آ، جا کر احد سے کوئی مددگار لے کے آ، اور جبریل جا رسولوں میں جا کر تلاش کر، جبریل جا رسولوں میں جا کر تلاش کر، عشق عزا کا کوئی خریدار لے کے آ، عشق عزا کا کوئی خریدار لے کے آ، اور اے شیخ جس میں سب ہوں ہنر ذوالفقار کی، اے شیخ جس میں سب ہوں ہنر ذوالفقار کے، ایسی کوئی سقیفہ سے تلوار لے کے آ، ایسی کوئی سقیفہ سے تلوار لے کے آ، ایسی کوئی سقیفہ سے تلوار لے کے آ، اے ظلم جو صغیر سے کر لے مقابلہ، یہ دیکھیں ریاستیں دیکھیے گا، ملاحظہ کیا گا ریاست لفظی، اے ظلم جو صغیر سے کر لے مقابلہ، 100 سال کا صحیح کوئی فنکار لے کے آ، 100 سال کا صحیح کوئی فنکار لے کے آ، 100 سال کا صحیح کوئی فنکار لے کے آ، یہ بھی شعر، اس دور میں بھی پیروے میسم ہے سینکڑوں، اس دور میں بھی پیروے میسم ہے سینکڑوں، ابن زیاد جا رسنو دار لے کے آ، ابن ایک نعرے صلوات کا سہارا لیے میں 2-3 شعر، اور تیور بدل کے بولا جریے سپاہ شام، شعر ملاحظہ کیا گا، دیکھئے گا ایک تیور کا شعر ہے، تیور بدل کے بولا جریے سپاہ شام، اپنے قدم لکیر کے اس پار لے کے آ، اپنے قدم لکیر کے اس پار لے کے آ، اور دنیا، آخری شعر، دنیا کے مالداروں سے کہتی ہے کربلا، دنیا کے مالداروں سے کہتی ہے کربلا، اکبر کے جیسا کوئی زمیندار لے کے آ، اکبر کے جیسا کوئی زمیندار لے کے آ، اکبر کے جیسا کوئی ماشاءاللہ یہ تھے عزادار اعظمی صاحب جو آپ کے سامنے بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کر رہے تھے۔
آئیے میں گزارش کرتا ہوں با ادب و احترام عالی جناب مولانا عزت مآب سید ابو طالب مہدی صاحب قبلہ سے کہ وہ آئیں رونق افروز ممبر ہوں اور مجلس خطاب کریں. آپ سب ان کے استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں. جو حضرات باہر تشریف فرما ہے ان سے میری بادست ادب درخواست ہے فرشازہ پر تشریف لے آئیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و شفیع المذنبین بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. صلوات بھیج دیں محمد والے. واجب الاحترام عزاداران سرکار سید الشہداء و ماتمداران اسیران کربلا. سورہ صف کی 8ویں آیت کو اس وقت کی مجلس کے لیے محور گفتگو اور سرنامہ کلام قرار دیا ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے منہ کی پھونکوں سے ہمارے نور کو ختم کر دیں گے، ابراہیم کو چھپا دیا، پوشیدہ ہو گئے جناب ابراہیم. اور اب اس کے آگے فرمان علی صاحب قبلہ نے جو قرآن مجید کے ترجمے میں حاشیے پہ لکھا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. چند دن میں نے اس لیے کہا کہ جتنا عام بچوں کی نشو و نما 1 مہینے میں ہوتی تھی اتنی ابراہیم کی نشو و نما 1 دن میں ہو رہی تھی. لہٰذا کل 17 مہینے جناب ابراہیم غار میں رہے، لیکن جب غار سے باہر آئے تو عین حالت شباب میں نظر آ رہے تھے، جوان نظر آ رہے تھے. ایک بات اور بھی سمجھ میں آئی کہ جب بھی کوئی اللہ کا ہادی پردہ غیب سے آئے گا تو جوان ہی نظر آئے گا. ایک صلوات بھیجے محمد والے. اور اس کے بعد جناب ابراہیم سب سے پہلے نمرود کے دربار میں آئے، اس لیے کہ جو اللہ کی حجت ہوتا ہے وہ بادشاہوں کی ظاہری جاہ و حشم کی وجہ سے خائف نہیں ہو جاتا ہے، ڈر نہیں جاتا ہے. لہٰذا آئے اور آنے کے بعد پوچھا کہ یہ تخت پہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہی تو ہمارے خدا ہیں. کہ یہ ان کے پیچھے جو یہ انتہائی حسین و جمیل لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہ کون ہیں؟ کہ یہ ان کی مخلوق ہیں، ہمارے خدا کی مخلوق کو آپ نہیں پہچانتے. ہنسے جناب ابراہیم. کا ابراہیم ہنس کیوں رہے ہو؟ کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مخلوق اپنے خدا سے بہتر ہو؟ کیا کہنے؟ ارے کیا کہنے؟ عباس کی فوجی چھاونی کا نام تھا. بنی عباس کے لیے جو ان کا دارالخلافہ تھا اس کی فوجی چھاونی کا نام تھا سامرہ، کے جہاں ان کا لشکر وہ تمام جاہ و حشم، اور اسی سامرے میں امام آخر جو ہیں وہ دنیا میں آئے ہیں. کیا کہنے؟ کیا کہنے؟ کیا کہنے بھائی؟ واہ واہ واہ. اور ولادت کے وقت کی جو کیفیت ہے وہ بھی جناب نرجس خاتون نے بیان کی ہے، امام کی ماں نے، کہ جس وقت جناب حکیمہ بھی آئی ہیں امام کی پھوپھی، تو انہوں نے کہا کہ جب ولادت کا نصف شب میں وقت آیا تو ہمارے اور نرجس خاتون کے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا. اور جناب نرجس خاتون کہتی ہیں کہ مجھ پہ ذرا سی دیر کی غنودگی طاری ہوئی
اور جیسے ہی میں اس غنودگی سے بیدار ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میرا فرزند سبز لباس پہنے ہوئے اللہ کا سجدہ کر رہا ہے اور رسول کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے اور اپنے اجداد کی ولایت و امامت کی گواہی دے رہا ہے۔ عزیزان گرامی، آخری علی کی ولادت کی کیفیت نرجس خاتون نے جیسے بتائی، بس یہی پہلے علی کی ولادت کی کیفیت کعبے میں فاطمہ بنت اسد نے بتائی۔ وہاں بھی یہی تھا کہ میں نے اب جو اپنے فرزند کی طرف دیکھا تو وہ سجدے میں تھا اور اللہ سے مناجات کر رہے تھے، لہذا یہ امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کی کیفیت ہے۔ اور جتنی بھی روایات اور احادیث امام کے سلسلے میں ہمارے درمیان ہیں وہ خود پیغمبر نے ارشاد فرمائی یا امیر المومنین نے، اور پھر وہاں سے سلسلہ خود امام حسن عسکری تک آیا کہ جہاں پیغمبر جابر ابن عبداللہ انصاری سے یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اے جابر، اس سلسلے کا جو آخری ہوگا اس کا نام بھی میرے نام پہ ہوگا اور اس کی کنیت بھی میری کنیت ہوگی۔ اور عزیزوں، یہاں پہ ایک جملہ میں کہوں گا کہ پیغمبر دنیا سے 11 ہجری میں گئے اور ہمارے آخری امام کی ولادت ہوئی ہے 15 شعبان 255 ہجری میں، یعنی تقریباً 244 سال کا فرق تھا ظاہری اعتبار سے، مگر اس آخری کے لیے بھی کہہ کے گئے کہ یہ آخری بھی میرے جیسا ہوگا۔ جہاں فہرست انبیاء میں کوئی نبی اپنے بیٹے کی ضمانت نہیں لے سکا، یہ شرف بھی صرف اولاد زہرا کا ہے کہ 244 سال کے بعد بھی جو زہرا کا بیٹا آئے گا وہ بھی محمد جیسا ہوگا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور پھر اس کے بعد امیر المومنین مسجد کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کے اپنے فرزند کے فضائل بیان کر رہے ہیں کہ جس وقت زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی تو اللہ اپنے اس آخری نور کو ظاہر کرے گا جو اسے اسی طرح سے اس کا جو ہے نہیں اس کا ظہور ہوگا اور اسے اسی طرح سے وہ عدل و انصاف سے بھر دے گا کہ جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، اور وہ حتیم کے قریب سے خانہ کعبہ کے قریب مقام اسماعیل کے پاس کعبے سے اپنی پشت لگائے ہوئے کھڑے ہوں گے، یعنی امام کی پشت خانہ کعبہ سے متصل ہوگی۔ یہ شرف بھی آپ دیکھیے زہرا کے بیٹے کا کہ جہاں پوری دنیا کی عبادتوں کا رخ کعبہ ہے، کعبے کے رخ کا نام امام مہدی ہے۔ اندر تشریف لیں، آپ بھی اندر تشریف لیں، اور محترم اعجاز زیدی صاحب ہمارے بزرگ بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر تشریف لیں، آپ بھی اندر تشریف لیں۔ آپ حضرات تھوڑا سا آگے بڑھائیں، اس طرف بہت جگہ ہے، ایک صلوات بھیج دیں، آگے آ جائیں۔ لہذا وہاں حتیم کے قریب اور وہاں سے آپ لوگوں سے بیعت طلب کریں گے، بیعت کے لیے بلائیں گے لوگوں کو۔ سب سے پہلے اب یہ امیر المومنین ہے مسجد کوفہ پہ، ایک جملہ خطیب منبر سلونی کا ہے کہ سب سے پہلے جبرائیل آئیں گے اور آ کے پوچھیں گے فرزند رسول آپ کس بات پہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، تو ارشاد فرمائیں گے کتاب خدا اور سنت رسول۔ لائیے اپنا ہاتھ دراز کیجئے لا کے سب سے پہلے بیعت کا شرف میں حاصل کر لوں۔ جبرائیل بیعت کریں گے سب سے پہلے، کتاب خدا اور سنت رسول۔ اب اگر تاریخ ذہن میں ہو تو یاد رکھیے گا کہاں ہیں وہ لوگ اور کہاں مر گئے کہ جو شورا میں علی سے کہہ رہے تھے کہ سیرت شیخین پہ بھی عمل کریں گے۔ ختم ہو گئی سیرت شیخین، اب کوئی نہیں ہے کہ جو کہے کہ کوئی کسی سے کہ کیا سیرت شیخین پہ عمل ہوگا۔ یہ ہے غیر معصوم کی سیرت کہ جو ایک مدت کے بعد مٹ جاتی ہے، نام و نشان ختم ہو جاتا ہے، اور معصوم کی سیرت قیامت تک باقی رہتی ہے۔ لہذا غیر معصوم کبھی بھی معصوم کی برابری نہیں کر سکتا، لہذا جبرائیل بیعت کریں گے۔ سب سے پہلے
الہی نمائندے کے، اس لیے کہ جب بھی الہی نمائندے کی بیعت ہوگی تو جبرائیل بیعت کریں گے، اور جب بھی شیطان کے نمائندے کی بیعت ہوگی تو سب سے پہلے ابلیس خود آ کے بیعت کرے گا۔ جناب سلمان سے یہی کہا تھا نا، جب کہا تھا مولا مسجد میں بیعت ہو گئی فلاں کی، کس نے بیعت کی تھی؟ کا ایک شخص تھا، داڑھی بھی بہت دراز تھی، پیشانی پہ اس کے جو ہے وہ سجدے کا نشان تھا، ہاتھ میں عصا اور تسبیح کا، سلمان کیا پہچانا نہیں؟ وہی تو ابلیس تھا۔ تو ابلیس جسے بیعت کر رہا ہے وہ مسلمانوں کے بنائے ہوئے، اور یہاں خود جبرائیل آ رہے ہیں، فرزند رسول سب سے پہلے بیعت کا شرف میں حاصل کروں گا۔ یہ امیر المومنین فضائل بیان کر رہے ہیں، اور اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام اور بھی ائمہ سے جو روایات ہیں، خود امام حسین علیہ السلام سے وہ روایت جو مصائب کے درمیان پڑھی جاتی ہے، اگر موقع ہوا تو پڑھوں گا ورنہ پھر کبھی، لیکن امام باقر نے جس انداز سے اصحاب امام زمانہ کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد امام صادق علیہ السلام اسی صورت سے روایات اپنے اصحاب کے درمیان بیان کر رہے ہیں۔ ابو بصیر سے بہت سی روایات ہیں کہ جہاں امام ارشاد فرما رہے ہیں امام صادق کے اصحاب کے لیے کہ اس عالم میں دشمنان دین سے، دشمنان خدا سے جنگ کریں گے کہ اس وقت تک اپنی تلوار کو نہیں روکیں گے کہ جب تک اللہ راضی نہ ہو جائے۔ دشمنان اسلام سے جنگ کریں گے، دشمنان اسلام سے جنگ کریں گے، اور اس وقت تک کریں گے کہ جب تک کہ اللہ راضی نہ ہو جائے۔ اور یہ جنگ کس سے ہوگی؟ کہ سفیانیوں سے۔ تو سفیانیوں سے امام زمانہ آ کے جنگ کریں گے، لہذا غیبت کے درمیان سفیانیوں سے ہمیں اتحاد کا سبق نہ سکھایا جائے۔ جنگ کریں گے سفیانیوں سے آ کے امام۔ اور اس کے بعد آپ کے اصحاب کی جو کیفیت بیان کی ہے امام صادق نے کہ ایسے بہادر و شجاع کے 40 افراد کی قوت ایک ایک آدمی، وہ شجاع و بہادر 40 افراد، اور جس وقت تلواریں لیے ہوئے لوہے کے پہاڑوں کے قریب سے گزر جائیں گے اس وقت پہاڑ لرزنے لگیں گے۔ اب پوری دیانتداری سے مجلس پڑھتا ہوں، یہ جملہ میرا نہیں میرے والد کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پہاڑ کیوں نہ لرزیں؟ اس لیے کہ اگر قرآن صامت کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے پہاڑوں پہ نازل کر دیا ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو جن کے دلوں میں قرآن ناطق کی محبت ہو، ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ۔ یہ کیفیت ہے امام کے اصحاب کی۔ طالقان سے امیر المومنین ارشاد فرما رہے، ادھر تشریف لیں جنگا، ایک صلوات بھیجے محمد علیہ۔ امیر المومنین اللہم صلی اللہ، امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں، جس وقت پوچھا صحابی نے کہ کیا اس وقت صرف اور صرف آپ کے فرزندی ہوں گے؟ ارشاد فرمایا کہ نہیں، طالقان کی زمین سے ایسے جوان نصرت کرنے کے لیے آئیں گے کہ جن کا اللہ پہ یقین اور بھروسہ ویسا ہوگا کہ جو بھروسے اور یقین کا حق ہے۔ یہ طالقان ایران میں ہے۔ اور پھر چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ قم کی سرزمین، جسے قم اس لیے کہ عربی زبان کا لفظ ہے، قم کہتے ہیں اٹھ جانا، اٹھو، جس طریقے سے آپ سنتے ہیں نا قم بِإِذْنِی، قم اسی لیے اس کا نام قم ہے کہ وہاں جس وقت امام قیام کریں گے تو سب سے زیادہ افراد جو ہے وہ قم سے آئیں گے نصرت کرنے کے لیے، سب کے سب۔ اور امیر المومنین مسجد کوفہ کے منبر پہ کہہ رہے ہیں، اصحاب کا جو ہے وہ قصیدہ پڑھ رہے ہیں امام کے۔ عزیزوں، آج جب ایک ذاکر، حالانکہ وہ زبان میں اثر نہیں ہے، جب امام زمانہ کے فضائل ہوتے ہیں تو ایک کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ جب مسجد کوفہ کے منبر پہ خطیب منبر سلونی اپنے بیٹے کے فضائل میثم کے سامنے، عمار کے سامنے، ساسا کے سامنے، مالک کے سامنے پڑھ رہے ہوں گے،
تو مسجد کوفہ میں کیا منظر ہوگا؟ طالقان سے جائیں گے، امام صادق کہتے ہیں کہ قم سے لوگ پہنچیں گے، اور امیر المومنین نے ایک جملہ کہا کہ فقہا اور نجبا جائیں گے نصرت کے لیے۔ فقہا اور نجبا، اب جسے علی فقی کہیں اس کی عظمت کو یوں سمجھ لیجئے کہ کربلا میں حسین نے حبیب کو فقی کہا تھا۔ وہ فقہا کیسے ہوں گے؟ اور اگلا جملہ ہے کہ نجبا جائیں گے، یعنی نجیب لوگ، شریف لوگ۔ لہذا سب سے زیادہ جس بات کی ضرورت ہے لشکر میں شامل ہونے کی امام کی، وہ ہے شرافت، جس پہ سب سے زیادہ زور دینا چاہیے، خصوصیت کے ساتھ اس دور میں کہ جب شریف اپنی عزت کو بچائے ہوئے گھروں میں بیٹھ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے آج بیٹھ گئے ہیں، لیکن کل نصرت کے لیے یہی اٹھائے جائیں گے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پہ، آئیے فقہا اور نجبا، یہ امام نے ارشاد فرمایا۔ اس انداز سے گفتگو ہو رہی ہے، اصحاب کی یہ عظمت ہے امام زمانہ کے۔ عزیزان گرامی، بعض چیزیں جو ہیں وہ بدنام ہو گئیں، جس طریقے سے لفظ خلیفہ، لفظ جہاد، ویسے ہی صحابی کی ڈیفینیشن کو بھی غلط طریقے سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بھی قصور جو ہے وہ مسلمانوں کا ہے، کسی غیر کا نہیں ہے۔ جب غنڈے بدماشوں کو، منافقین کو صحابیت کی فہرست میں لے آؤ گے، کے فضائل بیان ہو رہے ہیں معصوم زبان سے کہ فقہا اور نجبا جائیں گے۔ لہذا ایران سے ہماری ایک محبت جو یہ ہے کہ وہاں مشاہد مقدسہ ہیں، آل رسول کے مزارات ہیں، اور ایک محبت اس وجہ سے بھی ہے کہ وہیں سے اکثریت جو ہے وہ اصحاب کی امام زمانہ کی آئے گی۔ اسی وجہ سے ہم ہر وقت جو ہے وہ دعا کرتے ہیں کہ ہر حال میں جو ہے وہ ظالم کے اوپر جو ہے ظالم اپنی سازشوں میں کامیاب نہ ہونے پائے، اور ہمیشہ ایران جو ہے وہ مغلوب رہے، اس لیے کہ مومنین کا مرکز ہے۔ قم کے لیے روایت ہے، معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے 7 دروازے ہیں، جس کے ایک دروازے کا رخ قم کی سمت ہے، اس لیے کہ امام موسیٰ بن جعفر کی بیٹی کی جو کا مزار ہے وہاں، جن کے لیے شہاب الدین مرشی کے والد نے خواب میں دیکھا تھا۔ جس وقت وہ جناب زہرا کی قبر تلاش کر رہے تھے تو خواب میں دیکھا کہ 7ویں امام تشریف لائے ہیں، اور کہا کہ ہماری جدہ کی قبر جو ہے وہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اسے تلاش نہ کرو۔ کہ مولا پھر ہمیں اشتیاق ہے کہ ہم زیارت کریں، کہ قم میں میری بیٹی فاطمہ معصومہ قم کی زیارت کر لو، اللہ تمہیں وہی ثواب دے گا۔ اتنی عظمت ہے قم کی، جنت کے 7 دروازے 7 دروازے، اس لیے کہ قم ہمیشہ شیعت کا مرکز رہا ہے، حتیٰ کہ بنی عباس کو بھی قم میں گورنر جو ہے وہ شیعہ رکھنا پڑتا تھا، اب وہ چاہے جیسا شیعہ ہو، نام ہی کا صحیح، اس لیے کہ حکومت اگر کسی کو معین کرتی ہے تو کوئی بہت مذہبی تو وہ ہوتا نہیں ہے۔ نام ہی کا شیعہ صحیح۔ لہذا ایک آئے اور یہیں سے معلوم ہوا کہ نظریات کیسے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب سے قم آیا ہوں کسی سے پوچھتا ہوں کیا نام ہے، کوئی کہتا ہے علی، کوئی حسن، کوئی حسین، کوئی کہتا ہے کہ میرا نام جو ہے وہ جعفر ہے، کوئی کہتا ہے کاظم ہے، کیا تم میں کوئی اور نام نہیں رکھے جاتے؟ ان 3 نام لے کے کہنے لگا کہ اگر 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، کسی ایک کا نام ڈھونڈ کے نہیں لائے تو قتل کر دوں گا سب کو۔ شور مچ گیا، اب قم میں تو نہیں ملا۔ تیسرے دن قم سے کچھ دور ایک آبادی میں ایک شخص ملا، ایک بچہ ملا، انتہائی غریب جو ہے وہ بدصورت تھا، اور اس کا نام جو ہے وہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ پہ تھا۔ اسے پکڑ کے لائے، انہوں نے کہا کہ صاحب جو ہے یہ دیکھیے ڈھونڈ کے لائے ہیں، تو اسے بھی برجستہ ہنسی آ گئی۔ اب یہ مجالس المومنین میں شہید ثالث نے لکھا ہے
لہذا کوئی بھی یہ نہ کہے کہ مجلس جو ہے وہ ایسی پڑھیے کہ سب آ جائیں، دم ہو تو شہید ثالث سے کہیے کہ کتاب ایسی لکھیے کہ جسے سب پڑھ لیں۔ اور ہمت ہو تو فرمان علی صاحب سے بھی کہیے کہ سورہ تحریم کا سیدھا سیدھا جو ہے وہ ترجمہ کر دیتے، یہ حاشیے کے اوپر یہ اتنا تبرہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سارا معاملہ صرف ذاکرین کے لیے ہے کہ ارے صاحب ایسی مجلس پڑھ دی، اکسا دیا کہ لبیک یزید کے نعرے لگ گئے۔ ارے ہمارا شکریہ ادا کرو حق پڑھنے والوں کا کہ ہماری وجہ سے منافقین جو ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ اور یہ احمق لوگ اگر دور رسول میں ہوتے تو یہ پیغمبر سے بھی کہتے کہ ولایت علی کا بیکار آپ نے اعلان کر دیا، نہ آپ اعلان کرتے نہ سیدہ کے دروازے کی بے حرمتی ہوتی، یہی مشورہ دیتے۔ یہ عجیب بات ہے صاحب کہ جو ہے وہ سارا الزام جو ہے وہ حق پڑھنے والوں کے لیے نہیں۔ کیسی مجلس چاہتے ہیں لوگوں؟ یہ مجلس ہے، ہم ایسی مجلس پڑھتے ہیں تاکہ جو اپنے ہیں وہ اپنے رہیں۔ ہم آپ والی مجلس نہیں پڑھتے کہ جسے سن کے سیرت صحابہ کے جلسوں میں آپ کو بلا لیا جائے اور شاید آپ انہیں خوش کرنے کے لیے ان کی تعریف بھی کر دیں جیسے آپ کے استاد لاہور میں کر دیتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ۔ لہذا اسے بھی برجستہ ہنسی آ گئی۔ کیا تمہیں پورے خم میں بس یہی ملا کہ امیر بہت تلاش کیا، اس سے بہتر نہیں مل سکا؟ تو یہ خم کی عظمت ہے۔ لہذا اصحاب کو، صحابی کو جو ہے وہ بدنام کرنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے پوری، ورنہ صحابیت کی ایک عظمت ہے۔ حجت خدا کا صحابی ہونا کوئی معمولی معاملہ ہے کہ جھلک دیکھنا ہو تو حضرت علی کے اصحاب کو دیکھیے کہ جہاں مالک اشتر کو امیر المومنین جس وقت مصر کی طرف بھیج رہے تھے، نہج البلاغہ میں وہ خط موجود ہے جو محمد ابن ابی بکر اور قیس ابن سعد ابن عبادہ کو لکھا۔ اس میں یہی تو لکھا تھا کہ میں تمہارے درمیان امت کے اس بہترین فرد کو بھیج رہا ہوں کہ جس کے لیے مجھے گناہ کا خوف نہیں ہے۔ اب یہ کوئی ہمارا جیسا آدمی گارنٹی نہیں لے رہا ہے، علی کہہ رہے ہیں کہ مالک اشتر کے لیے مجھے گناہ کا کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو پلے صراط پہ کھڑا ہو کے جس کے لیے کہہ دے گا میرا، جنت اپنے دروازے کھول دے گی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس کے لیے، اور یہ اس جگہ پہ تاخیر نہیں کریں گے کہ جہاں جلدی کی ضرورت ہو، اور اس جگہ جلدی نہیں کریں گے کہ جہاں تاخیر مناسب ہے۔ اور دو خط ہیں امیر المومنین کے جناب مالک اشتر کے سلسلے میں۔ ایک یہ خط ہے کہ جو محمد ابن ابی بکر کے نام لکھ رہے ہیں، لہذا تم ان کی اطاعت کرنا، اور دوسرا خط مصر کے لوگوں کے لیے لکھا کہ بندگان خدا میں سب سے بہتر شخص کو تمہارے درمیان بھیج رہا ہوں، اور یہی جملے وہاں بھی کہیں، لہذا تم سب ان کو جو ہے وہ اپنی زرہ سمجھنا، اپنی ڈھال سمجھنا۔ یہ خوف کے عالم میں کبھی سوئیں گے نہیں۔ یہ مالک اشتر کے لیے امیر المومنین کہہ رہے ہیں خوف کے عالم میں کبھی سوئیں گے نہیں، یعنی یہ ان حکمرانوں میں سے نہیں ہوں گے کہ رعایا قتل ہو رہی ہے اور اپنے قصر میں آرام فرما رہے ہیں۔ وہ خوف کے عالم میں جو ہے یہ کبھی سوئیں گے نہیں، اور کبھی بھی دشمن کی کثرت کی وجہ سے یہ میدان کو پشت نہیں دکھائیں گے۔ اب وہ اصحاب امام زمانہ ذہن میں رکھیے کہ جب پہاڑوں کے نزدیک سے گزریں گے تو پہاڑ لرزنے لگیں گے۔ مالک اشتر کی عظمت کو سمجھیے۔ امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے ان کے اندر کوئی کمی نہیں ہے اور ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔
تو جب مالک اشتر علی کی محبت کی وجہ سے عصمت کے اس درجے پہ فائز ہیں تو جس عباس کو علی نے اپنی نماز شب میں مانگا ہو، صلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ۔ تو یہ ہے صحابیت، مالک اشتر۔ صحابیت کی تعریف اگر سننا ہے تو ذکر ابوذر سنو، لیکن ابوذر کے اوپر تو مظالم، ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے، جہاں کہیں ایسا نہ ہو کہ ابوذر فضائل علی سنائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلمان فضائل علی سنائیں، مدینے سے دور بھیجا جا رہا ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جس شہر میں گئے، جس آبادی میں گئے، وہاں صرف اور صرف علی کے فضائل پڑھے۔ لہذا پہلے دور میں مسلمانوں کے حاکم نے یہ حکم دیا تھا کہ حدیث بیان نہ کی جائے، اور دوسرے دور آتے آتے شدت میں اور زیادہ اضافہ ہوا، اس لیے کہ اب حکومت جو ہے وہ مستحکم ہو گئی تھی۔ لیکن اس کے باوجود جو اصحاب تھے حقیقی پیغمبر کے، وہ اہل آل محمد کے سلسلے میں اور یوں بھی پیغمبر کے اقوال جو ہے وہ مسلسل نقل کر رہے تھے۔ لہذا دوسرے خلیفہ نے اپنے دور میں ایک مرتبہ یہ ممبر کے اوپر آئے مسجد رسول میں اور آ کے کہنے لگے کہ جس کے پاس جس نے جو بھی حدیث کا سرمایہ ہے اور جتنی بھی حدیثیں لکھی ہیں وہ مسجد میں لے آئے، میں اسے خدا کی قسم دیتا ہوں۔ اب لوگ یہ سمجھے کہ شاید اس لیے خلیفہ منگوا رہے ہیں کہ شاید ان احادیث کو جو ہے وہ جمع کرنا چاہتے ایک مقام پہ۔ لہٰذا اس دور میں کسی نے اونٹ کے مثلاً ہڈی کے اوپر 30 حدیثیں لکھی تھیں، کسی نے جو ہے وہ دمبے کی کھال پہ مثلاً لکھا تھا 100 حدیثیں۔ اس طرح سے لوگوں نے ایک انبار لگ گیا مسجد میں۔ اب جب ساری حدیثیں جمع ہو گئیں تو حکم دیا کہ ان حدیثوں کو جلوا دو۔ یہ ہیں دوسرے حاکم مسلمانوں کے۔ آج اگر کہیں رسول سے منسوب ریش مبارک کا اقبال یا مثلاً نالین کسی جگہ رکھی ہے، اس کے لیے تحقیق بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ ہے بھی یا نہیں ہے، لیکن نسبت کی وجہ سے کتنا احترام کیا جاتا ہے، اور وہاں رسول کے کلام کو جلوایا جا رہا ہے۔ ایک جملہ کہوں کہ قدرت نے بھی کیا خوب انتقام لیا، جس نے رسول کا کلام جلوایا تھا ہر سال اسے جلایا جاتا ہے۔ کیفیت یہ ہے کہ جناب ابوذر دوران حج بیٹھے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ عالم دین اگر آ جائے تو لوگ اس سے اپنے مسائل پوچھتے ہیں، شرعی مسائل اور بہت سے معاملات۔ تو جناب ابوذر صحابی رسول، لوگ جمع تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا، کہا ابوذر کیا منع نہیں کیا گیا کہ حدیث نہ سناؤ؟ کیا تمہیں حکومت نے بھیجا ہے؟ کیا تمہیں حکومت نے بھیجا ہے؟ اور اس کے بعد ایک جملہ کہا کہ جب تک تمہارا ہاتھ قبضہ شمشیر پہ جائے گا اور جب تک تمہاری تلوار میرے گلے تک آئے گی، اس درمیان بھی اگر مہلت مل گئی تو ایک حدیث سنا دوں گا۔ اس طرح سے آئے ہیں یہ فضائل اہل بیت ہم تک۔ یہ کوئی آسان منزلوں سے ہو کے نہیں گزرے ہیں، بڑی قربانی دی ہے اصحاب رسول نے۔ اس کے لیے امیر المومنین کے اصحاب نے بہت بڑی قربانی دی ہے۔ بار بار جناب ابوذر کو نکالا جا رہا تھا، شہر بدر کیا جا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود ابوذر ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوئے اہل بیت کے فضائل پڑھنے سے، ایسے حالات میں بھی۔ شام کے طولانی سفر سے معاویہ نے ایک ایسے اونٹ پہ بٹھایا تھا، سرکش اونٹ پر، اور جس کی مہار ایسے ظالموں کے ہاتھ میں تھی کہ حکم تھا کہ نہ دن میں رکنا نہ رات میں۔ لہذا جس وقت مدینے پہنچے تو رانوں کا گوشت ختم ہو چکا تھا، خون جاری تھا، لیکن ایسے عالم میں بھی اپنے گھر نہیں گئے، سب سے پہلے تیسرے خلیفہ کے دربار میں مسلمانوں کے چلے گئے۔ حاکم کے دربار میں گئے اور جا کے کابل احبار کے سینے پہ چھڑی مار کے کہا، اے یہودی کے بچے، تو ہمیں اسلام سکھائے گا؟ یہ جرأت کہاں سے آئی؟ اس لیے کہ حدیث رسول ہے کہ ولایت علی جس دل میں ہوتی ہے انسان کو شجاع و بہادر بناتی ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دل میں ولایت علی بھی ہو اور انسان بزدل بھی ہو۔ یہ دو چیزیں ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ لہذا اس عالم سے جناب ابوذر نے، اس کے بعد انہیں ربضہ کی طرف بھیج دیا گیا، اور وہاں بھی
جس وقت جناب ابوذر کی شہادت ہی کہیں گے، وفات تھوڑی، اس لیے کہ مظالم کی وجہ سے اس بے آب و گیا ریگستان میں، صحرا میں ابوذر کا آخری وقت تھا. زوجہ نے کہا کہ ہم کس طریقے سے آپ کو کفن دیں گے، ہمارے پاس تو کچھ ساز و سامان نہیں ہے. کہ میں نے سنا ہے رسول سے. چند اصحاب بیٹھے ہوئے تھے ایک دن میں، تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک دن میرا ایک صحابی ریگستان میں بے آب و گیا دنیا سے رخصت ہوگا، اور مومنین کی ایک جماعت آئے گی اسے دفن کرنے کے لیے. لہذا تو انہوں نے کہا اب تو حج کا دور بھی چلا گیا، قافلے چلے گئے، راستہ خالی ہے، اب کون آئے گا؟ کہا نہیں، ان اصحاب میں سے ہر ایک جو ہے وہ کسی نہ کسی آبادی میں دنیا سے گیا ہے، اور اب صرف میں بچا ہوں، لہذا مجھے یقین ہے. کچھ دیر نہ گزری تھی کہ دیکھا کہ قافلہ آ رہا ہے، مومنین کی ایک جماعت، اسے ذہن میں رکھیے کہ کسے مومن کہا. آئے جناب ابوذر کے قریب لے کے زوجہ آئیں، ابھی حالت احتضار میں تھے، جناب ابوذر دنیا سے رخصت نہیں ہوئے تھے. وہ لوگ آئے، ظاہر سی بات ہے کہ ابوذر آپ پہ ہمارے ماں باپ فدا ہو جائیں. کہ سنو، اب خودداری دیکھیے آپ، کہ اگر میرے پاس میرا خود کا کفن ہوتا تو میں تم سے نہ کہتا، لیکن ایسے عالم میں بھی کیسے ہوتا ہے علی کا صحابی، اور کیسے صحابی امام زمانہ کو چاہیے ہیں وہ تمام خائن سنیں کہ جو امام زمانہ سے متعلق جائیدادوں کو بیچ رہے ہیں، اور وہ سوچے کہ ان کا کیا حال ہوگا، اور کیسے صحابی رسول کے تھے اور کیسے صحابی امام زمانہ کے ہوں گے. اس عالم میں بھی جناب ابوذر نے کہا کہ دیکھو، ہرگز ہرگز میرے کفن میں اور مجھے دفن کرنے میں وہ شریک نہ ہو کہ جس نے کسی بھی دور میں کسی ظالم حکومت اور حاکم سے کوئی عہدہ قبول کیا ہو. یہ ہیں جناب ابوذر. لہذا زوجہ سے روایت ہے کہ اب اس قافلے سے ایک شخص آگے بڑھا، اور اس یمنی شخص کا نام مالک اشتر تھا، اور اس نے کہا کہ میں نے کسی بھی دور میں کسی ظالم سے کوئی عہدہ قبول نہیں کیا. اس لیے کہ علی کے لشکر کا کمانڈر، جسے علی نے صفین میں جو ہے وہ اپنا کمانڈر اور جمل میں بنایا ہو، وہ بھلا کسی ظالم کے لیے جو ہے وہ کام کر سکتا ہے، اس کا کارندہ ہو سکتا ہے. لہذا جناب مالک اشتر نے جناب ابوذر کو کفن دیا، اپنی چادر سے دوہرا کفن دیا، اور اس کے بعد دفن کیا ہے جناب مالک اشتر نے. تو عزیزان گرامی، یہ ہے صحابیت کا ایک رخ. اور دوسری طرف بس آخر کلام میں کہ جس کی وجہ سے صحابیت بدنام ہوئی، کہ جہاں تمیم دار جیسے کو صحابی کہا گیا، نصرانی تھا، 10 ہجری میں ظاہری اعتبار سے کلمہ اس نے پڑھ لیا جب تسلط ہو گیا خیبر کے بعد مسلمانوں کا پوری طریقے سے، اور یہ رسول کے اوپر بہتان لگاتا تھا. لہذا جو الٹی سیدھی روایات دوسروں کے ہاں وہ نماز جمعہ میں جو دجال والی سنائی جاتی ہیں، وہ تمیم دار سے آئی ہیں. تمیم دار یہ صحابی رسول کا، اتنا بڑا صحابی کہ جس وقت بیت المال سے وظائف مقرر ہوئے پہلی حکومت میں، تو بدر والوں کے لیے الگ تھا 5000، جو لوگ احد میں آئے تھے ان کے لیے الگ تھا، جو احد کے بعد آئے ان کے لیے الگ تھا، صلح حدیبیہ کے بعد والوں کے لیے الگ تھا. آج جب ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں اور ان پر مظالم کا، تو ایک جملہ ادھر سے ضرور آتا ہے، ارے صاحب سب صحابی ہیں، صحابی برابر ہوتا ہے. تو اگر سارے صحابی برابر تھے تو یہ سب کو الگ الگ وظیفے کیوں مل رہے تھے؟ لہذا تمیم دار کو عہدہ دیا گیا تاکہ وہ یہودیت کو اسلام میں لے کے آئے. اور وہ تمام جو، اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ جب یہ کہتا تھا کہ کتاب خدا، تو اس کی مراد قرآن نہیں توریت ہوتی تھی، اور توریت بھی جس میں جو ہے وہ تحریف کی جا چکی ہے. اور اس کے اعتبار سے یہ کہتا تھا. لہذا مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کے دور میں یہ جانے لگا ہجرت کر کے مدینے سے. انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے بیت المقدس، اور پھر اس کے بعد شام جاؤں گا. انہوں نے بہرحال اسے روک لیا، اس لیے کہ ان کے بڑے کام کا آدمی تھا یہ. کہنے لگے نہ جاؤ، یہیں مدینے میں رہو. اور اس کے بعد تمیم دار ہی وہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے نماز تراویح پڑھائی تھی. کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اتنی تاریخ بھی جو ہے وہ موجود ہے، وہ پڑھی جائے گی کبھی، کہ جس نے پہلی نماز تراویح پڑھائی اس کا بھی نام لیا جائے گا. اتنی محنت سے مجلس پڑھی جاتی ہے، تبھی جا کے ایک ذاکر اس مرتبے اور مقام پہ پہنچتا ہے کہ پھر اسے شرمندگی کے باعث کبھی معذرت نہیں کرنا پڑتی ہے. مجلس پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے کہ آئے ہو اس کی ادھر ادھر کی باتیں کی اور غیبتیں کی ادھر ادھر کی. یعنی مومنین کی غیبت کر لیں گے لیکن سقیفہ والوں کے سلسلے میں نہیں سنیں گے.
یہ بھی ایک عجب جو ہے وہ مزاج ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جب انسان بے ضمیر ہو جاتا ہے تب ایسا مزاج ہوتا ہے، تب جا کے ایسا مزاج اس کا بنتا ہے کہ تورا نہ پڑھا جائے۔ سب سے پہلی تراویح کی نماز جو پڑھائی وہ تمیم دار نے، اور نماز پڑھانے سے پہلے اس نے اس دور میں 1000 درہم کا اپنا لباس خریدا۔ چونکہ تاریخ ہمارے ذہن میں ہے اس لیے کسی بات پہ ہمیں حیرت نہیں ہوتی کہ اگر کوئی سیاسی آدمی 10 لاکھ کا سوٹ پہن لے۔ بھائی جب مسلمانوں کی امامت کرنے والے کی یہ کیفیت ہے کہ 1000 درہم کے جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ لباس خریدا اور پہلی نماز تراویح اس نے پڑھائی، اچھا یہ کیا نوبت آ گئی تھی کہ تمیم دار سے کہنا پڑا؟ دل تو چاہتا ہوگا کہ عبداللہ ابن مسعود پڑھائیں تاکہ گارنٹی مل جائے، دل تو چاہتا ہوگا کہ ابوذر پڑھائیں تاکہ گارنٹی اور سند مل جائے، لیکن جب کوئی نہیں ملا تو ایک نصرانی کی ضرورت پڑ گئی۔ الحمدللہ نہ اس وقت ابوذر جیسے سچوں نے پڑھی اور نہ آج ہم جیسے سچے پڑھ رہے ہیں، لہذا تمیم دار سے کہا گیا کہ تم بڑھاؤ۔ یہی وہ ہے کہ جس سے ابو ہریرہ کی جو 5400 سے زیادہ حدیثوں کا سلسلہ ہے اس میں تمیم دار سے بھی بہت سی نقل کر لی گئی ہیں، بہت سی حدیثیں، یہ ایک ہے۔ اور اس کے بعد عبداللہ ابن سلام جیسے لوگوں کو صحابی کہا گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہودیت کو اسلام میں جو ہے وہ شامل کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ یعنی وہ دیکھیے بڑی عظمت ہے بیت المقدس کی، اسلام پہلا قبلہ تھا، لیکن تمیم دار جیسے لوگ یہ کہتے تھے کہ زمین پہ سب سے زیادہ اسلام لانے کے بعد کوئی زمین سب سے زیادہ مقدس ہے تو وہ بیت المقدس کی۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ نظریہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اگر بیت المقدس سب سے زیادہ محترم تھا تو پھر رسول کو کیوں حکم دیا گیا عین حالت نماز میں کہ اپنے رخ کو کعبے کی طرف کر لو؟ اور پھر وہ کعب الاحبار کا دور آیا کہ جس نے 6 سال تیسرے خلیفہ کے دور میں ہر وقت ان کے داہنی جانب بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے بعد جس کے لیے جناب ابوذر نے سینے میں چھڑی مار کے کہا تھا یہودی کے بچے۔ اور پھر اس کے بعد 6 سال کے بعد وہ شام چلا گیا۔ اب شام جا کے اس نے جو ہے وہ حاکم شام کی چونکہ حکومت کو وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ زیادہ مستحکم ہو رہی ہے بنی امیہ میں، لہذا وہ 6 سال آخر میں 6 سال 12 سال کی ان کی خلافت تھی، 6 سال 12 سال کی حکومت تھی، 6 سال وہ جو ہے وہ مدینے میں رہا، 6 سال شام چلا گیا۔ اور شام جانے کے بعد اس نے اس قسم کی روایات کے مثلا جو بھی شام میں داخل ہو گیا اسے امان مل گیا، اور جو شام سے نکل گیا وہ گھاٹے میں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس نے کہ کوہ ابراہیم سب سے افضل ہے، اور پھر اس کے بعد وہ تمام مقامات کے جو بنی اسرائیل کے نزدیک محترم تھے ان کی وہ تمام جو روایات ہیں وہ جو ہمارے یہاں یعنی ہم سے مراد کتب اسلامی میں لائی گئیں وہ تمیم دار عبداللہ ابن سلام اور کعب الاحبار جیسوں سے لائی گئی ہیں، وہ کعب الاحبار جیسوں سے لائی گئی ہیں۔ ورنہ عزیزان گرامی یقیناً بیت المقدس بہت محترم ہے، لیکن ہر مجلس میں دعا کیجئے کہ جس طریقے سے مسلمان بیت المقدس کی آزادی کے لیے بیدار ہوئے ہیں ایسے ہی خانہ کعبہ کے لیے بھی اٹھیں۔ اس لیے کہ آل سعود یہودیوں سے کسی بھی اعتبار سے ظلم و جور سے کم نہیں بلکہ اور آگے ہیں، وہ بڑے ظالم ہیں یہودی، بہت معصوموں کو قتل کیا ہے انہوں نے، لیکن چونکہ ان کے خود کے آثار ہیں لہذا کم سے کم آثار کو تو نہیں ختم کر رہے ہیں۔ یہ آل سعود جن کا تعلق بنی امیہ سے ہے یہ تو آثار مٹا رہے ہیں، لہذا یہ جذبہ بھی پیدا ہونا چاہیے اور ہم خانہ کعبہ کی آزادی کو بھول نہ جائیں، اس لیے کہ جس وقت رسول کا آخری وارث آئے گا تو وہ خانہ کعبہ سے آئے گا اور سفیانیوں سے خروج کریں گے۔ بیت المقدس بڑا محترم ہے، کوئی شک اس میں نہیں، احترام کا ہر ایک قائل ہے، لیکن کیا ہے مسجد اقصیٰ، کیا ہے بیت المقدس؟ یہی تو ہے کہ جب پیغمبر معراج پہ جا رہے تھے تو 1.25 لاکھ انبیاء کی امامت کی تھی، نماز پڑھائی تھی انہیں۔ عجیب دوہرا رویہ ہے مسلمانوں کا، ایک مسجد تو اس لیے محترم ہو جائے کہ رسول کچھ لمحے کے لیے وہاں آ جائیں اور جس دروازے پہ آ کے نماز فجر کے بعد سلام کریں وہ سیدہ کا دروازہ کہ جسے آگ لگائی گئی۔ ہاں عزیزان گرامی، وہ بنی امیہ کے مظالم، جس کو بنی امیہ کو مسلط کرنے والا کون ہے؟ اسی لیے تو ہماری لعنتوں کا رخ جو ہے وہ سب سے پہلے ثقیفہ کی طرف ہوتا ہے، اور کوئی بھی سیدہ کے قاتل کو بچا نہیں سکتا ہے،
کوئی بھی بنی امیہ کو بچا نہیں سکتا ہے. بس آخر کلام میں ربط مصائب میں دیکھیے اس دور میں مثالیں دینا بہت آسان ہو گیا. جب جنگ ہوتی ہے دو لوگوں کے درمیان, دو فریق کے درمیان, تو صرف یہی نہیں کہ جس سے جنگ ہو رہی ہے اس سے دشمنی کی جاتی ہے, جو دشمن کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے اس سے بھی اتنی زیادہ نفرت ہوتی ہے. جنگ اسرائیل سے تھی, حالات حاضرہ پہ لوگ پڑھتے ہیں نا, لیکن ذرا سا تاریخ کے حوالے سے پڑھیں تب جا کے معاملہ بنے گا. بے تکے جملے نہیں کہ سر امام حسین کو نیزے پہ معاذ اللہ جو ہے وہ کسی چیز سے تشبیہ دے دی جائے. وہ ہر ایک جو ہے بس واہ ہوا کے لیے بس صرف یہی رہ گیا ہے خالی بے تکے جملے, اور پھر بعد میں بڑا آسان ہو گیا ہے کہ معافی مانگ لی. اور ایک جملہ عزیزان گرامی بات آ گئی ہے, بڑی اہم ہے گفتگو کے ذریعے. ایک جملہ مجھے بہت زیادہ کھلتا ہے کہ جب لوگ اپنی جب خطائیں اور غلطیاں کرتے ہیں اور فوراً جناب حر کو مجرم کہنے لگتے ہیں. تم حر ہو, اور حر کو جو بھی مجرم کہہ رہا ہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو وہ عدالت امام حسین پہ اس کی جو ہے وہ ضرب ہے. بے شک, بے شک, کیا اچھی بات ہے, بہت فرق ہے حر میں زمین آسمان کا, اور یہ زمین و آسمان بھی اس لیے کیونکہ ہماری محدود نگاہ میں اس سے زیادہ مسافت کا مثال دی نہیں جا سکتی ہے. ورنہ کہاں حور اور کہاں تم, ہر ایک یہ کہ حور کو معاف کر دیا تھا لہذا ہمیں بھی معاف کر دو. ہر ملک میں ایک عدالت ہوتی ہے, اس ملک کی سب سے بڑی عدالت کا نام ہے سپریم کورٹ. اگر ایک بار سپریم کورٹ سے فیصلہ آ جائے چاہے اپنے حق میں نہ بھی ہو, لیکن ہر ایک بڑی احتیاط سے کہتا ہے کہ ماننی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, لہذا ہمیں ماننا ہوگا. دنیا کی ہر عدالت حسین کی عدالت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. حسین اسے کہتے ہیں کہ جہاں سے نوشیروان عادل کی عدالت ختم ہو رہی ہو وہاں سے حسین کے غلام قمبر اور ابوذر جیسوں کی عدالت کا آغاز ہے. حسین تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. لہذا جب حر کے لیے امام حسین نے کہہ دیا کہ حر میں نے بھی معاف کیا, میرے خدا نے بھی معاف کیا, تم دنیا میں بھی حر ہو اور تم آخرت میں بھی حر ہو, تو تم میں اور حر میں بہت فرق ہے. اس لیے کہ حر سے اگر غلطی ہوئی تھی تو اس کے ازالے کے لیے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا تھا. اور ایک جملہ کہوں کہ حر نے کسی مجبوری کے باعث معذرت نہیں کی تھی, اقتدار حر کے پاس تھا. حر سے کہا تھا کہ بصرے کی گورنری دیں گے, یعنی ظاہری حالات حر کے اعتبار سے تھے, مگر اس کے باوجود اقتدار کو ٹھوکر مار کے حسین کے قدموں پہ سر رکھ دیا. لہذا تم میں اور حر میں بڑا فرق ہے, تمہاری اور حر کی معافی میں بڑا فرق ہے. حر کی معافی وہ ہے کہ اقتدار کو ٹھوکر مار کے, دنیا کو ٹھوکر مار کے حسین کے قدموں میں آنے والا یہ معافی اور ہے, اور کلپ وائرل ہونے کے بعد دنیا کے خوف میں معذرت کر کے یہ معافی اور ہے. ٹھیک ہے تم سے غلطی ہوئی ہے, تم معذرت کر رہے ہو, تمہیں بھی معاف کریں اہل بیت, ہم جو ہے وہ درمیان میں نہیں, لیکن ایسے بے تکے جملے نہ لاؤ, اپنی جو ہے وہ اپنی غلطی کو حر سے نہ ملاؤ. لہذا عزیزان گرامی میں عرض کر رہا تھا کہ بے تکی مثالیں دی جاتی ہیں. جس وقت ایران اسرائیل سے جنگ کر رہا تھا تو قطر سے تو جنگ نہیں ہو رہی تھی نا, لیکن جہاں ہزاروں میزائل قطر کی طرف گئیں تو کچھ اسرائیل کی طرف گئیں تو کچھ قطر میں بھی گریں. کیوں؟ کہ اس لیے کہ انہوں نے ان کے بیڑے کو اپنے سمندر میں جنگا دی تھی امریکہ کے, لہذا یہ اس بات کے مستحق تھے کہ ان کے اوپر بھی حملہ کیا جائے. لہذا لیکن بتا کے کیا, کیونکہ علی والے کسی پہ بھی جو ہے وہ اچانک حملہ نہیں کرتے ہیں, بتا کے کیا. لہذا ہم بھی بتائے دے رہے ہیں کہ ہمارے تبرے کی میزائل ثقیفہ والوں کی طرف ہے, بنی امیہ والوں کی طرف ہے. تم بچانے کی کوشش نہ کرنا ورنہ کچھ میزائل کا رخ تمہاری طرف بھی ہوگا. ہمیں ہمارا کام کرنے دو.
ہمارے ساتھ دوہرا رویہ اور دوہری پالیسی اہل بیت کے مسئلے میں نہیں چلے گی. میں نے یہ جملہ مسلسل مجلسوں میں کہا ہے اور اسے یہاں بھی دوہرا دوں کہ آج پوری دنیا اس بات پہ متفق ہے کہ جو بھی مظلوموں پہ ظلم کرے, انہیں قتل کرے, وہ قابل لعنت ہوتا ہے, چاہے اس کے چاہنے والوں کو برا ہی کیوں نہ لگے. تو بس اسی حوالے سے سن لو کہ جیسے مسلمانوں کا قاتل نیتن یاہو لعنت سے نہیں بچ سکتا, ویسے سیدہ کے قاتل کو بھی بچایا نہیں جا سکتا ہے. دوہری پالیسی نہ کرو کہ مسلمانوں کے قاتل پہ تو لعنت ہوگی, کسی کا خیال نہیں کیا جائے گا کہ ہو اسرائیل میں کسی کو ان سے بھی محبت ہوگی. پھر اگر یہی بات ہے تو ہر ایک یہی کہے گا کہ صاحب ظلم کیا ہے, ظالم پہ لعنت ہوگی. جس کا دل چاہے ظالم سے محبت کرے وہ بھی قابل لعنت ہوتا ہے. تو پھر سیدہ کے مسئلے میں یا اہل بیت کے مسئلے میں اتنا برا کیوں لگ جاتا ہے کہ اپنوں کے درمیان بھی جو ہے وہ اگر پڑھو تب بھی لوگوں کو برا لگنے لگتا ہے, اور حقائق جب پڑھیے تو برا لگنے لگتا ہے. اس لیے کہ سیدہ کے دروازے پہ جو جسارت و بے احترامی ہوئی ہے, جو ظلم سیدہ کے دروازے پہ کیا گیا, اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے اور ان سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے. ہر ظلم کی ایجاد وہیں سے ہوئی ہے. اسی لیے زیارت عاشورہ میں آپ پڑھتے ہیں من اسسا, کہ جس نے ظلم کی بنیاد رکھی ہے, جس نے ظلم کی بنیاد رکھی ہے. سیدہ کے دروازے کو پہ آگ لگا دی گئی. علماء اور خطبہ اکثر و بیشتر میں نے یہ جملہ سنا ہے کہ یہ سیدہ کے دروازے سے بھڑکتے ہوئے شعلے ہی تھے جو کربلا تک پہنچے. مدینے میں رسول کی بیٹی پہ ظلم ہوا, کربلا میں حسین کی بیٹی پہ ظلم ہوا. مدینے میں بھی وہ جسارت کی گئی سیدہ کے ساتھ کہ جسے بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے, اور کربلا سے شام تک یزید نے بھی سکینہ کے رخساروں پہ تماچے مارے. عزیزوں, کسی مقتل میں یہ تو نہیں ملتا کہ کتنے تماچے لگائے سکینہ کے, لیکن زیارت ناہیہ میں وقت کا امام یہ ضرور کہہ رہا ہے سلام ہو ان رخساروں پر کہ جن کا رنگ کربلا سے شام تک تبدیل ہوتا رہا. وہ حسین کی بیٹی کے جسے حسین بہت محبت کرتے تھے, جو حسین کا سکون تھی, جس کی حسین نازبرداری کرتے تھے. اس انداز سے نازبرداری کرتے تھے کہ جب حسین چاہتے تھے کہ ذوالجناح آگے بڑھے اور ذوالجناح نے چلنے سے انکار کیا تو ایک مرتبہ سمو کی طرف اشارہ کیا. اب جو دیکھا تو سکینہ سمو پہ سر رکھے ہوئے کہہ رہی ہیں اے میرے بابا کی سواری, میرے بابا کو نہ لے جا. صبح سے جو بھی گیا وہ واپس نہیں آیا. حسین اترے, آغوش میں لیا, سکینہ شاید میں تمہارے لیے پانی لے آؤں. قیامت ہو گئی, تڑپ گئی سکینہ, بابا مجھے پانی نہیں چاہیے, اس لیے کہ میرا چچا عباس بھی یہی کہہ کے گیا تھا میں پیاس کی شدت برداشت کر لوں گی, بابا آپ نہ جائیں. کہ سکینہ مجھے جانے دو. کہ بابا اگر آپ چلے گئے تو میں یتیم ہو جاؤں گی. اے بابا اگر ممکن ہو تو آخری مرتبہ اپنے سینے پہ سلا لیجئے. ریتے گھر میں کربلا پہ حسین لیٹے, سکینہ کو باپ کا سینہ ملا. مرثیے میں بھی اور مجالس میں بھی آپ سنتے ہیں نا کہ سکینہ کو نیند آ گئی. عزیزوں, نیند کے لیے بھی ایک ماحول ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ اس تپتے ہوئے صحرا میں جہاں سورج کی اتنی تپش ہو, اتنی گرمی ہو, یہ سکینہ کو کیسے نیند آ گئی؟ ایک تو یہ کہ باپ کا سینہ مل گیا, دوسرے یہ کہ سکینہ روتے روتے اب اتنا تھک گئی تھی. تیسری محرم سے جب کربلا میں لشکر آ رہے تھے, لشکر کے خوف سے بچے ماؤں کی آغوش میں چھپ جاتے تھے. 7ویں محرم سے قید آپ, اور پھر عاشور کے دن سکینہ کبھی علی اکبر پہ روئی, کبھی چچا کے خون میں ڈوبے ہوئے علم کو دیکھ کے روئی, کبھی پشت خیمہ پہ علی اصغر کو دفن ہوتے ہوئے دیکھ کے روئی. نیند آ گئی. صرف چند لمحے, ایک لمحہ نہ گزرا تھا کہ یہ کہتی ہوئی اٹھی بابا خدا حافظ, بابا جلدی جائیے, ارے میں نے خواب میں دیکھا ہے دادی سیدہ آئی ہے. کہہ رہی ہیں سکینہ حسین کو نہ روکو, میں مقتل میں انتظار کر رہی ہوں. چلے حسین. پھر سکینہ نے روکا, بابا بس اتنا بتا دیجئے کہ اب ملاقات کب ہوگی. سکینہ ہم زندان شام میں ملنے آئیں گے.
کچھ دیر کے بعد حسین تو نہ پلٹے لیکن خیمے کے در پہ زلجنا کی آہٹ محسوس کی. باہر آئی, ایک جملہ کہا, اے زلجنا یہ کٹی ہوئی باغیں, یہ ڈھلی ہوئی زین, یہ تیری پیشانی کا لہو, میں سمجھ گئی کہ میں یتیم ہو گئی, بس اتنا بتاؤ کہ کیا آخر وقت میں کسی نے میرے بابا کو پانی دیا؟ زلجنا نے نفی میں, ہاں یہی حق ہے رونے کا, اسی انداز سے گریہ کرتے رہیے. نفی میں سر کو جنبش, نجف کا رخ کیا دادا ساقیہ کوثر, آئیے کربلا آئیے, میرا بابا پیاسا ذبح کر دیا گیا. اب اس کے بعد 2 ملاقات سکینہ کی سن لیجئے, مجلس تمام کر دی. پہلی ملاقات شام غریبہ, اس عالم میں ملاقات ہوئی کہ حسین کا جسم تو تھا مگر سر نہیں تھا. اور دوسری ملاقات زندان شام میں, جہاں سر تو تشت میں آیا تھا, جسم کربلا کی خاک میں کھو گیا. جسم رہتے کربے کربلا پہ رہ گیا, سر آیا. ایک مدت کے بعد ملاقات ہوئی, منہ پہ منہ رکھ دیا. بابا جو گوشوارے پہنائے تھے وہ شمر نے چھین لیے. بابا کانوں کی لووں کی طرف دیکھیے. بابا اتنے درے لگے ہیں شام تک کہ بابا اب کرتا میرے زخموں میں چپکا ہوا ہے. بابا بیان کرتے کرتے خاموش ہو گئی. زندان کے ایک گوشے میں امام سجاد ہتھکڑیوں میں, اب بھائی نے کیسے جنازہ اٹھایا ہوگا. قبر سکینہ کے قریب آئے. دستور دنیا یہی ہے نا کہ جنازے کو ایسے سپرد لحد کرتے ہیں کہ کوئی قبر میں اترے اور کوئی اوپر سے جنازہ دے. ایک مرتبہ 2 زخمی ہاتھ قبر سے برآمد ہوئے. لاؤ سجاد لاؤ, میری امانت کو میرے سپرد کر دو. ارے یہ زخمی ہاتھ وہی ہیں جن کا ذکر زیارت نائیہ میں ہے. سلام ہو اس انگشت مبارک پر جسے ایک انگوٹھی کے عوض کاٹ دیا گیا. آخری جملہ اور مجلس کو تمام کر دیا کہ جس وقت سجاد سکینہ کو دفن کر رہے ہوں گے یقیناً بابا کی تنہائی بھی یاد کی ہوگی کہ جب پشت خیمہ پر حسین رباب کی ارمان کو دفن کر رہے تھے, ذوالفقار نوا پڑھ رہی تھی, حسین کہہ رہے تھے میرے لال میں کیسے تمہیں